الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله نوزل الحجة 1441 ہجری 31 جولائی 2020 جمعہ کا دن یوم عرفہ کا دن سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 16 السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معانی بتانے کے بعد اس کی تفسیر جو ہے یہی ہے کہ منافقین بڑے گھاٹے کے سودے کرتے تھے۔ یہ جو میں نے ہیڈنگ کی نفع کا سودا، نقصان کا سودا، تو یہ یہاں پر منافقین کے لیے بالکل کہ گھاٹے کے سودے، ان کو تجارت کا فن ہی نہیں پتہ، یہاں پر جو کیا تجارت، کیسی تجارت کرنی چاہیے۔ گھاٹے کا سودا کیونکہ یہ ہدایت چھوڑ دی، گمراہی اختیار کر لی، دکھاوے کے کلمہ پڑھتے تھے تاکہ دنیا کا فائدہ حاصل ہو جائے، ہے نا، آخرت چھوڑ دی، دنیا کا فائدہ حاصل ہو جائے، دنیا میں مسلمانوں کی مار سے بچے رہیں، مسلمانوں سے جو مال غنیمت حاصل ہوگا اس میں سے حصہ لیتے رہیں، اپنے بیوی بچوں کو مسلمانوں سے یعنی جو جزیہ وغیرہ ہے وہ اس سے، اور جو کافروں کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں ان سے بچا لیں، مسلمان عورتوں سے شادی کی راہ کھل جائے۔ یہ دنیاوی فائدے انہوں نے سوچے، آخرت کا کہ آخرت میں اللہ کا قرب حاصل ہو، آخرت میں ترقی ہو، قبر میں بچے، وہ سب چھوڑ دیا، دنیاوی نفع اختیار۔ کیسے گھاٹے کے سودے کرتے تھے، ہدایت چھوڑ دی، گمراہی لے لی، آخرت چھوڑ دی، دنیا لے لی۔ عقل مند جو سوداگر ہوتا ہے وہ بہتر چیز سوچتا ہے، اور کیسا انہوں نے، یعنی حال یہ ہے کہ جو اصل پونجی جو تھی وہ بھی برباد کر دی۔ آدمی جب تجارت کرتا ہے تو جو اپنا انویسٹمنٹ ہوتا ہے اس کو نکالنے کے بعد نفع حاصل کرتا ہے۔ ان کا حال یہ تھا کہ نفع تو کیا حاصل کرے، ہمارے بھی حد تجارتوں، ان کی تجارت سے انہیں کوئی نفع تو ملا ہی نہیں، الٹا ہوا یہ کہ جو اصل پونجی تھی، جو انویسٹ کیا تھا، وہ بھی گیا۔ نہ دنیا حاصل ہوگی، ذلیل ہوں گے دنیا میں بھی، نہ ہی آخرت کا کوئی فائدہ، اور گمراہی تو گمراہی، جب تک کہ توبہ نہ کریں گے گمراہی پر ہی رہیں گے، ہدایت نہیں ملنے والی۔ تو یہ ایسے گھاٹے کے سودے کرتے تھے۔ عقل مند جو ہوتا ہے، اچھا کلمہ اتنی مبارک چیز، اتنی پاکیزہ چیز کہ انسان کے سارے گناہوں کو معاف کر دے، کفر کو مٹا دے، وہ کلمہ بھی پڑھتے تھے تو کس لیے؟ دنیاوی نفع حاصل کرنے کے لیے۔ اتنی اہم چیز، اتنا بڑا انویسٹمنٹ وہ ہے، وہ اتنی بڑی پونجی ہے کلمہ طیبہ، اس کو بھی کر رہے ہیں تو دنیاوی نفع حاصل کرنے کے لیے۔ ارے کون سا سودا ہے یہ، کیسے گھاٹے کا سودا ہے؟ یعنی بالکل یہی کہ ان کی حالات کو دیکھ کر کے یہی کہا جائے گا کہ یہ کچھ ان کو وما کانوا مہتدین، نفع کی جو تجارت کی جو راہ ہے اس کے بارے میں جانتے ہی نہیں، صحیح راہ پر جاتے ہی نہیں۔ اسی طریقے سے یہاں پہ جیسے میں نے پیچھے بھی کہا کہ دنیا کی محبت کے ساتھ، ریاکاری کے ساتھ عبادتیں کر لے، وہ تجارت جو ہے وہ سودا نفع والا نہیں، فائدہ نہیں ملے گا۔ تو آج یعنی یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم نے بہتوں کو دیکھا ہے کہ وہ اشراق چارج پڑھ لیں گے، تہجد پڑھ لیں گے، خوب وظائف کرتے ہیں، تسبیحات خوب پڑھتے ہیں، ساری چیزیں خوب ہی وظیفہ وہ سورہ کا پڑھتے ہیں، یعنی ہفتے میں یہ پڑھنا ہے، وہ سارے وظائف نفلی جو اعمالیں کرتے ہیں، لیکن فرائض اور واجبات سے بالکل دور ہیں۔ فجر میں اٹھ کے نماز پڑھنا وہ بہت یعنی فرض سے دور ہیں۔ تو فرائض کو چھوڑ کر نوافل اختیار کرنے والے کو کچھ حاصل ہونے والا نہیں۔ یہ سودا بھی جو ہے یہ گھاٹے کا سودا ہے، اس میں بھی نفع نہیں ملنے والا۔ مطلب یعنی اس آیت سے یہ بھی پتہ چلا کہ فرائض کو چھوڑ کر نوافل کی کثرت یہ کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ فرائض ضروری ہیں، 5 وقت کی فرض نمازیں ضروری ہیں، اس کے بعد آپ کو جو اللہ توفیق دے، وقت ہے، ہمت ہے، تو نوافل بھی اختیار کریں، پڑھیں، تہجد وغیرہ سب کچھ پڑھیں۔ لیکن اگر نوافل پڑھ رہے ہیں، فرائض چھوڑ رہے ہیں، نوافل کر رہے ہیں، تسبیحات وغیرہ پڑھ رہے ہیں اور نماز نہیں پڑھ رہے، تو پھر وہ یہ سودا بھی نقصان والا سودا ہے۔ اس کے بارے میں ایک بڑی پیاری حکایت تفسیر نعیمی میں جلد 1 صفحہ نمبر 190 میں غالباً ہے یہ۔
کہ ایک شکاری شکار کرنے نکلا، پرندہ اڑ رہا تھا، پرندے کا شکار اسے کرنا، پرندہ اوپر اڑ رہا ہے اور یہ بھائی صاحب تیر چلا رہے ہیں. کہاں چلا رہے ہیں؟ پرندے کا جو سایہ زمین پر آ رہا ہے اس سائے پر تیر مار رہے ہیں. سائے پر تیر مار کر یہ سوچ رہے ہیں کہ میں پرندے کو مار دوں گا. تو بتائیے وہ تجاری شکاری جو ہے کیا وہ عقل مند ہے؟ سب کو یہی کہے گا بیوقوف ہے. پرندے کو مارنا، پرندے پر تیر چلا نا، جو گول ہے اس گول پر نشانہ لگا، یہ سائے پر کیا نشانہ لگا رہا ہے؟ تو پتہ چلا کہ اصل کو چھوڑ کر کے جو نوافل ہے جیسے ان کے پیچھے لگا جائے اور فرائض چھوڑ دیے جائیں تو وہ فائدے والا نہیں، عقل مند نہیں. ویسے شکاری مت بنیے، عقل مند، ویسے تاجر مت بنیے جیسے منافقین تھے. نفع والے سودے کیجیے، فرائض کی پابندی کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ نوافل کو بھی اختیار کیجیے، تب جا کر کے یہ سودا جو ہے فائدے والا بنے گا. بہت پہلے بچپن میں کہیں پر یہ لطیفہ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ ایک صاحب جو ہے اندھیرے میں کچھ ڈھونڈ رہے تھے، تلاش کر رہے تھے. اندھیرے میں نہیں، کہیں اور تلاش کر رہے تھے، اجالا تھا وہاں پہ تلاش کر رہے تھے. اور ایک دوسرے صاحب آئے، کیا ہوا، کیا کچھ تلاش کر رہے ہیں؟ تو جی ہاں تلاش کر رہا ہوں، میرا جو ہے ایک قیمتی سامان کھو گیا، اسے ڈھونڈ رہا ہوں. کہاں کھویا؟ یہیں پر. نہیں، یہاں نہیں گرا ہے، وہ گرا ہے دوسری بازو والے کمرے میں گرا ہے، پر وہاں پر جو ہے کافی اندھیرا ہے، وہ اندھیرے میں مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا، اس لیے یہاں ڈھونڈ رہا ہوں. یہاں اجالے میں نظر آ رہا ہے، یہاں ڈھونڈ رہا ہوں. اندھیرے میں دکھائی نہیں دے رہا تو وہاں نہیں تلاش کر رہا ہوں. اب بتائیے یہ بیوقوف نہیں تو اور کیا ہے؟ سامان کہیں اور گرا ہے، تلاش کہیں اور کر رہا ہے تو اسے فائدہ ملے گا؟ کچھ حاصل نہیں ہونے والا. تو یہی منافقین کا بھی حال یہی ہے. ایک مثال کے طور پر میں نے کہا کہ جہاں فائدہ ملنا ہے اس جگہ کو چھوڑ کر کے یہ دوسری جگہ پر فائدہ تلاش کر رہے ہیں، ہدایت تلاش کر رہے ہیں. وہ کچھ حاصل نہیں ہونے والا. کافروں سے، یہودیوں سے، نصرانیوں سے کیا ملے گا؟ انہیں کچھ نہیں ملنے والا. کچھ دیر کے لیے دنیاوی ترقی دکھائی دے گی لیکن حقیقت میں وہ ترقی نہیں ہے. آخرت چاہیے تو پھر ایمان والوں کے ساتھ آنا پڑے گا. یہ آج بھی جو چل رہا ہے، آج کے بھی منافقین جو ہیں کلمے پڑھتے ہیں، مسلمان بنے ہوئے ہیں لیکن مسلمانوں کے خلاف کام کر رہے ہیں اور کافروں کے ساتھ خوب گھس کر بیٹھے ہوئے، خوب ان کی ترقیاں ہو رہی ہیں. دنیاوی ترقی دکھائی دیتی ہے، آخرت میں کچھ ملنے والا نہیں. تو ان کا سودا جو بتایا گیا کہ بڑے ہی گھاٹے کا سودا ہے. تجارت کی انہیں عقل ہی نہیں. مال بھی یعنی نفع تو گیا، اصل انویسٹمنٹ بھی چلا گیا، پونجی بھی چلی گئی. انہیں تجارت کی اصل راہ ہی پتہ نہیں ہے. تفسیر ملا علی قاری اس میں ایک حدیث پاک نقل ہے، جلد اول ہے، صفحہ نمبر 41، والیوم 1، پیج نمبر 41. آپ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، اللہ عز و جل نے تمام خلق کو اندھیرے میں پیدا فرمایا، ظلمت میں، اندھیرے میں تخلیق فرمایا، اور اس کے بعد تمام مخلوق پر اللہ عز و جل نے اپنے نور کا چھڑکاؤ کیا. نور چھڑکاؤ، جس پر یہ چھڑکاؤ پہنچا ہے، یہ قطرے پہنچے ہیں، جس پر یہ نور پہنچا ہے، تمام مخلوقات کو جمع ہے، نور کا چھڑکاؤ ہوا. جس کو یہ نور پہنچا، یہ چھڑکاؤ پہنچا، وہ سب ہدایت پانے والے ہیں. سب کو ہدایت ملے گی جو اس چھڑکاؤ سے، اس نور سے جنہوں نے فیض حاصل کر لیا، ان سب کو ہدایت حاصل ہوگی. فرماتے اس کے بعد جو بچ گئے، جنہیں چھڑکاؤ، جو اس نور کا حصہ جنہیں نہیں ملا اس چھڑکاؤ میں سے، وہ کبھی ہدایت نہیں پائیں گے. یہ پہلے ہی فیصلہ ہو چکا ہے. ارشاد پاک قرآن کریم میں ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین. ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین. میں نے پہلے یضل پڑھ دیا، وہ غلط ہے، یضل ہے. یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 117 ہے. تو یہ فیصلے جو ہیں یہ اللہ عز و جل پہلے ہی جانتا ہے
کس کے مقدر میں کون جو ہے یہ ہدایت اختیار کرے گا. اب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے مقدر میں گمراہی لکھ دی, جی نہیں, یہ تو ہماری اپنی کرتوت ہے, ہمارے اعمال جو لوگ کرنے والے ہیں وہ اللہ جانتا ہے, وہی اس نے لکھ دیا ہے. عقل ہم سب کے پاس ہے, سب عقل استعمال کر سکتے ہیں. اب اس عقل استعمال کر کے ہدایت اختیار کرنا یہ بندے کے اختیار میں, بندہ عاجز مجبور نہیں ہے. تو اللہ کرے کہ وہ جو چھڑکا ہوا تھا اس میں ہم سب بھی شامل ہوں, ہمیں بھی اس میں سے حصہ مل گیا ہو. اللہ کرے ہم بھی ہدایت یافتہ رہیں, ہدایت پر قائم رہیں, اور ہدایت پر ہی ہمیں موت نصیب ہو. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. تفسیر در منصور, اس کی جلد اول ہے, صفحہ نمبر 169, والیوم 1, پیج نمبر 169. اس میں ایک بڑا ہی پیارا قول ہے, تمام سند جو ہے آپ نے لکھی ہیں. فرماتے ہیں کہ فرمایا, یہ غالباً حضرت مجاہد کا قول ہے یا غالباً حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی, یعنی انہوں نے گمراہی کو پسند کیا, محبت کی, اور ہدایت کو چھوڑ دیا. فما ربحت تجارتہم, تو بزرگ فرماتے ہیں واللہ رأیتموہم, تم نے دیکھا ہے کہ ان لوگوں نے, منافقین نے, یہ ہدایت سے نکل گئے. خرجوا من الہدی الی الضلالہ, ہدایت سے نکل کر گمراہی اختیار کر لی. ان لوگوں کے سامنے تھا, آج بھی ہو رہا ہے, آج بھی ہے. آگے جو فرماتے وہ دیکھیے, وَمِنَ الْجَمَاعَةِ إِلَى الْفُرْقَةِ, ان لوگوں نے جماعت کو ترک کر دیا اور فرقے میں تبدیل ہو گئے. یہی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے, ہمارے سامنے اس وقت بھی ہوا تھا, آج بھی ہو رہا ہے کہ نئے نئے فرقے بنتے چلے جا رہے ہیں, ہدایت کو چھوڑ رہے ہیں, گمراہی اختیار کر رہے ہیں, جماعت کو چھوڑ رہے ہیں, فرقہ بندی کرتے چلے جا رہے ہیں. مسلمانوں میں نئے نئے فرقے بناتے جا رہے ہیں. 1400 سال سے بھی زیادہ عرصے سے جو عقائد مسلمانوں کے تھے اہل سنت و جماعت کے, انہیں چھوڑ کر نئے نئے عقیدے بنا رہے ہیں, نئے نئے فرقے بناتے چلے جا رہے ہیں. یہ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں گمراہی اختیار کر لی, ہدایت کو ترک کر دیا, فرقہ اختیار کر لیا, جماعت کو ترک کر دیا, اور امن کو چھوڑ دیا اور خوف میں شامل ہو گئے, خوف کو اختیار کر لیا. مسلمان بنے رہتے ہیں, امن رہتا, دنیا کا بھی آخرت کا بھی امن رہتا. اب امن کو ترک کر دیا, آخرت میں بھی خوف ہی خوف, دنیا میں بھی خوف ہی خوف, اور سنت کی راہ کو ترک کر دیا اور بدعت کو اختیار کر دیا. بالکل ہمارے سامنے ساری چیزیں. یہ گندے عقیدے بنانا یہ بدعت نہیں تو اور کیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کے خلاف بکواس کہنا, لکھنا, بولنا, یہ بدعت نہیں تو اور کیا ہے. حضور کو اپنے جیسا سمجھنا, حضور کو بے علم سمجھنا, یہ ساری بدعات ہیں, بدعتیں ہیں یہ. تو یہ ان چیزوں, یعنی اس آیت کے ذریعے سے یہ بھی پتہ چلا کہ یہ جو منافقین اس وقت میں تھے ویسے ہی آج بھی ہیں اور قیامت تک ہوتے رہیں گے. یہ فرقے بناتے رہیں گے اور مسلمانوں میں اختلاف پیدا کرتے رہیں گے. تو اس آیت کا جو ہے یہاں پر سعادت حاصل ہوئی کہ مکمل میں کہہ سکوں کہ مکمل کی میں نے آیت نمبر 16 کہ منافقین جو تھے انہیں بالکل عقل ہی نہیں کہ کیا کر رہے ہیں, اپنی اصل پونجی بھی گنوا رہے ہیں, ایسا سودا کر رہے ہیں جس میں نفع نہیں ہے, ہدایت کو چھوڑ کر کے گمراہی کو اختیار کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں تجارت کی کوئی معلومات نہیں, کوئی انہیں تجارت کا ڈھنگ اور سلیقہ نہیں ہے. یہ اس کا مختصر تفسیر میں نے کی, چند باتیں میں نے عرض کی. اللہ عز و جل ہمیں یاد رکھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, صحیح عقائد پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے, نفع والے سودے کرنے کی سعادت نصیب فرمائے, اور ہم سب کو ایمان کے ساتھ, ہدایت کے ساتھ, ایمان پر ہم سب کا خاتمہ عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. وما علینا الا البلاغ المبین.